اعلامیہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مورخہ 13/8/2026 بامقام عیدگاہ دریک راولاکوٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آج مورخہ 13 اگست 2026 کو راولاکوٹ کے مقام سے ذیل اعلامیہ جاری کرتی ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 2 اگست 2026 کے اعلامیے میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ حکومت پاکستان حکومت آزاد جموں کشمیر کی طرف سے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے نمائندہ پلیٹ فارم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ جات بالخصوص 4 اکتوبر 2025 کے تحریری معاہدے سے انعراف کے بعد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دے کر اس کے رہنماؤں اور عوام کے خلاف دہشت گردی قتل کے دفعات سمیت دیگر سنگین دفعات کے ذریعے مقدمات کا اندراج کر کے یہاں کے پرامن عوام کا قتل عام کرنے انہیں جبری طور پر غائب کرنے ان پر عقوبت خانوں میں بدترین تشدد کرنے جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا، جس پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ پرامن عوامی حقوق تحریک کو بندوق اور جنگی ہتھیاروں کے ذریعے کچلنے کی کوشش کرنے کے ذمہ داران اور اس کے نتیجے میں عوام کے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بحیثیت مجموعی حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کو اس سارے عمل کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ نمبر 2، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جمہوریت اور جمہوری عمل پر مکمل یقین رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ غیر جمہوری معاشروں اور ممالک میں غیر جمہوری غیر انسانی اور متشددانہ رویے جنم لیتے ہیں، جس کی واضح مثال پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں جاری ہے۔ عوام کی غالب اکثریت کی رائے کے خلاف عوام کی طرف سے ایک مسترد شدہ اور بدعہد حکومت کی نگرانی میں ایسے ڈونگ انتخابات کروائے گئے جس کو یہاں کی عوام مسترد کر چکے ہیں۔ اس طرح دنیا بھر کے جمہوریت پسند عوام بالخصوص اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن بھی ان فراڈ الیکشن پر تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ لہذا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ حالیہ ڈونگ الیکشن کو کالا دم قرار دے کر ایک عبوری حکومت قائم کی جائے جو موجودہ غیر مستحکم صورتحال ختم کرتے ہوئے آزاد الیکشن کمیشن کی تشکیل عمل میں لا کر وسیع تر عوامی شمولیت اور حق کے رائے دہی کے آزادانہ استعمال کی بنیاد پر جمہوری قدروں کے مطابق انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے جسے عوام کا وسیع تر اعتماد حاصل ہو۔ نمبر 3، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستانی پیراملٹری فورسز کے ہاتھوں نہتے اور معصوم کشمیری عوام پر چھوٹے بڑے جنگی ہتھیاروں کے استعمال پرامن عوام کے اوپر بلا اشتعال اندھادھند فائرنگ کر کے بلا امتیاز کشمیری عوام کے قتل عام موصلیات کے نظام کو مفلوج کیے جانے، اسپتالوں پر فورسز کے قبضے کے باعث عوام کی اسپتالوں تک عدم رسائی، ماورائے عدالت تحریکی قیادت ممبران کور کمیٹی شوکت نواز میر، توصیف جلال اور تحریک سے وابستہ عوام الناس کو گرفتار اور غائب کیے جانے، خوراک اور ادویات کی بندش، تمام تر تعلیمی اداروں پر فورسز کے قبضوں کے باعث نسل نو کے تعلیمی حرج اور باقول پاکستان کے وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ اپنے پیدا کردہ نان سٹیٹ اثاثوں کو جواز بنا کر یہاں کے عوام کو دہشت گرد اور ان کی نمائندہ فورم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دہشت گرد قرار دینے کی مجرمانہ کوشش جیسے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور اقوام عالم اور پاکستانی عوام سے یہ اپیل کرتی ہے کہ ابوق اور ادویات کے بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے اقدامات کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے۔ نمبر 4، چونکہ لاک ڈاؤن طویل ہو چکا ہے، تاجر برادری اور ٹرانسپورٹر حضرات نے بہت بڑی قربانی دی ہے
جس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عوامی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تاجران ہفتے میں 2 دن بروز جمعہ اور منگل دن 2 بجے تا مغرب تک اشیاء خوردنوش کی دکانات کھلی رکھیں گے۔ میڈیکل سٹور اس سے مستثنی ہیں اور یہ SOPs تمام چھوٹے بڑے بازاروں کے لیے ہیں۔ تاجران، ٹرانسپورٹرز اور عوام الناس سے تحریک کے وسیع تر مفاد میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ نیز تاجر برادری سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ مناسب ریٹ پر اشیاء مہیا کریں، منافع خوروں پر کڑی نظر رکھیں جن کی وجہ سے ہماری عظیم مزاحمت کار تاجر برادری بدنام ہو رہی ہے۔ نمبر 5، حکومت اور پاکستانی پیراملٹری فورسز نے کشمیری عوام کا اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج پہ قتل عام کیا اور مزید نسل کشی کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستانی پیراملٹری فورسز اور پولیس کی جانب سے تاجران کی دکانوں اور عوام الناس کے گھروں میں لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ لہذا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہ اگست سے تمام تار بلات، بجلی، پانی، گیس وغیرہ اور انکم ٹیکس کا بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تمام تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ رواں سال انکم ٹیکس کی ریٹرن نہ جمع کروائیں۔ نمبر 6، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں جاری عوامی حقوق تحریک میں پاکستانی میڈیا کے یک طرفہ اور عوامی حقوق تحریک کی نسبت متصابانہ رویے پر استواز زرد صحافت کی بھرپور مذمت کرتی ہے، جس نے حکومت پاکستان کے جھوٹے پروپیگنڈے کی تو یک طرفہ تشہیر کی، لیکن آزاد کشمیر کی عوام کے عظیم و شان اجتماعات کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا اور حالیہ ڈونگ الیکشن میں بھی یک طرفہ اور جنبدارانہ صحافت کو عالمی صحافتی اصولوں کی سرین خلاف ورزی سمجھتی ہے۔ نیز جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الجزیرہ سمیت دیگر عالمی میڈیا کو موجودہ تحریک کے حوالے سے شفاف اور غیر جانبدارانہ صحافت پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ نیز آزاد کشمیر اور پاکستان کے جملہ عوام دوست سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور عوام دوست صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہے۔ نمبر 7، ریاست جموں کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ایک متنازع ریاست ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ جموں کشمیر کی عوام کی آزادانہ مرضی فری ول بروئے کا لا کر ہونا ہے اور کشمیریوں کا پیدائشی تسلیم شدہ اور ناقابل تنسیح حق خود ارادیت ہے۔ آئین پاکستان اور پاکستان کے اصولی موقف کے تناظر میں بھی جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کیا جانا ہے۔ تاہم ابھی تک نہ تو کوئی رائے شماری کا اہتمام کیا گیا اور نہ ہی رائے شماری سے ماقبل اقدامات کیے گئے اور موجودہ عوامی حقوق تحریک میں 2 ماہ سے زائد عرصہ سے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ خوراک اور ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کر کے جزوی قحط کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تعلیمی اداروں اور اسپتالوں پر فورسز کے قبضے کے باعث عوام الناس اور طلباء کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایسے میں حکومت پاکستان بھی آزاد کشمیر کے عبوری انتظام میں عائد شدہ فرائض ادا کرنے سے قاصر رہی، بلکہ ان حالات میں اپنے مخصوص سیاسی مقاصد کے لیے ڈونگ الیکشن کا انعقاد کروایا گیا اور اسی دوران عوام الناس کو فورسز نے اندھا دھند بلا امتیاز فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ UNO کا انسانی حقوق کمیشن پہلے ہی ان ڈونگ الیکشن کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے۔ لہذا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اقوام متحدہ سے اپیل کرتی ہے کہ یہاں کے عوام کے قتل عام، خاموش نسل کشی اور خوراک کی مصنوعی قلت کے باعث
رونما ہونے والے انسانی عالمیے کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 8، خوراک اور ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کیے جانے کے بعد ملکہ 19 اگست 2026 کو دمبر سے عظیم و شان یکجہتی کارواں کا آغاز ہوگا، جو خوراک اور ادویات کا انتظام کر کے مرکزی دھرنے کے ساتھ یکجہتی کے لیے راولاکوٹ کی طرف آئے گا۔ میرپت ڈویژن کی عوام الناس اور اوورسیز بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس پرامن کارواں کو منظم اور مضبوط کرتے ہوئے اس میں عملی کردار ادا کریں۔ نمبر 9، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے پاکستان کے کروڑوں مظلوم عوام کو قیام پاکستان کے موقع پر جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتی ہے اور خلوص دل اور درد مندی سے یہ گزارش کرتی ہے کہ کل جب آپ اپنے جشن آزادی کے موقع پر باہر نکلیں تو حکمران طبقات سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہمارے علاج اور تعلیم پر خرچ کرنے کے بجائے حکمران طبقات کی عیاشیوں اور کشمیری عوام کو قتل کرنے کے لیے گولیوں پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ سارے احباب ہاتھ کھڑا کر کے اس اعلامیے کی تائید کریں۔ کیا آپ اس اعلامیے سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ۔